قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف کے اپنے ہی بھائیوں نے ایسی دشمنی کی جسے سن کر روح کانپ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت راحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ حضرت یعقوب ہیران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے۔ حضرت یعقوب اپنی چہیتی بیوی راحیل سے ہونے والے دونوں بچوں یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت اس لیے بھی کرتے تھے کہ وہ بن ماں کے بچے تھے، مگر ان کی یہی محبت حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو حسد میں مبتلا کرتی۔ ایک رات حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو خواب کے بارے میں بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ انہیں عنقریب نبوت ملنے والی ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو سمجھایا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد میں آ کر وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لے۔ ایک دن حضرت یعقوب کے بڑے 10 بیٹے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا، اے ابا جان، آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے کل ہم اپنے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یوسف کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے عرض کیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم یوسف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نقصان پہنچا دے۔ لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، اگر ہماری بہادری اور قوت کے بعد بھی ایسا ہو جائے تو یہ ہماری توہین ہوگی۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں دھکا دیتے، مارتے، پیٹتے۔ حضرت یوسف نے روتے ہوئے کہا، اے سمون، یہودا، لاوی، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے نہ مارو۔ مگر حسد کی آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور کوئی رحم باقی نہ رہا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب بھائیوں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ یوسف کو قتل کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ کنویں میں پھینک دیا جائے۔ 11 بھائیوں نے مل کر ایک معصوم کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اندھیرے کنویں میں آنکھیں کھولی تب ایک ایسی آواز سنائی دی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چلتے چلتے کنعان کے ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف نے روتے روتے فریاد کی، لیکن ان کی آہیں بھی سوتیلے بھائیوں کی حسد کو کم نہ کر سکی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا اور زبردستی اس کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے ایک بکری کو کاٹا اور اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا دیا، اور شام کو دکھاوٹی آنسو بہاتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیص دکھاتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان، وہی ہوا جس کا آپ کو ڈر تھا۔ جب ہم دوڑ لگا رہے تھے تو ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، تبھی ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر شک ہوا تو وہ بولے، آپ کو ہمارے آنسو اور خون آلود قمیص دیکھ کر بھی ہم پر یقین نہیں آتا۔ حضرت یعقوب دل ہی دل میں ان کی مکاری کو سمجھ چکے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ رب ذوالجلال نے جو یوسف علیہ السلام کی قسمت میں لکھا ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں سے کہا کہ حسد کی آگ نے تم سے ایک بڑا جرم کرا دیا ہے، اب میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں کی گہرائی میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ تبھی انہیں ایک آواز سنائی دی اور پھر انہیں جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، جنہیں دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری حفاظت پر مامور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بندہ ہوں۔ اسی کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج نبوت پہنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان 3 نبیوں میں سے ہیں جنہیں بچپن میں ہی نبوت مل گئی۔ اچانک ایک قافلہ وہاں رکتا ہے اور پانی نکالنے کے لیے ڈالا گیا ڈول ایک ایسی چیز لے کر باہر آتا ہے جسے دیکھ کر سب کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ آخر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے کے 2 دن بعد ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک غلام کو بھیجا۔ جب اس غلام نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا
اسی لمحے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل میرے بندے یوسف کی مدد کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے اور اس ڈول پر بیٹھ جائیے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی قافلے کے غلام نے ڈول کو اوپر کھینچا تو سارے قافلے والے حیران رہ گئے۔ ایک شخص بول اٹھا، یہ کون انسان ہے یا فرشتہ؟ میں نے اتنا حسین نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی وقت 10 بھائی کنویں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے زندہ بچ نکلے تو انہوں نے قافلے والوں پر بھڑکتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے اسے کنویں سے کیوں نکالا؟ یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دھمکی کی وجہ سے قافلے والے گھبرا گئے۔ بالآخر انہوں نے چند درہم کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا۔ قافلے والے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے اپنے بھائیوں سے یوں فرمایا، اے یہودا اے روحیل اے سمون ٹھہرو تو سہی، پیاری پیاری صورتیں اپنی دکھا دو آخری، ایک پتھر کی لگی ٹھوکر گرے وہ منہ کے بل، ہائے کر کے گر گئے اور خون بس آیا نکل۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں تنہا اس قافلے کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو پھر سے وہ یوں گویا ہوئے، اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، حال میرا سب سے کہیے کو بکو، کہہ گیا آج ایک قیدی سلام، آج جو بن گیا مصری غلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنی ماں راحیل علیہ السلام کی قبر نظر آئی۔ جب مصر کا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہا تھا تبھی راستے میں ایک ایسی قبر آئی جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام خود کو روک نہ سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس مصری قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو انہیں ان کی ماں حضرت راحیل کی قبر نظر آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں راحیل کی قبر سے چمٹ کر زاروں قطار رونے لگے اور یوں گویا ہوئے، اے راحیل اے ماں کیا کروں، کس زبان سے اپنی حالت میں کہوں، دودھ پیتا چھوڑ کر تم چل بسی اور کی آباد یہاں کی سرزمین، پھر خبر مڑ کر نہ تم نے میری لی، کہ یوسفا تجھ پر کیا بنی، ہائے سوتیلوں نے دی مجھ کو دغا، باپ اور بھائی سے کیا مجھ کو جدا، مجھ کو وہ جنگل میں لائے سب کے سب، کیسے کیسے مجھ پہ توڑے غضب، کیسا کیسا مجھ کو مارا ہے وہاں، جس سے آخر ہو گیا ہوں نیم جاں، رسیوں سے باندھ کر پھر یہ کیا، ایک کنویں میں مجھ کو دھکا دے دیا، الغرض قیدی ہوں اب میں مصر کا، ہائے میں کن کی غلامی میں چلا، روح مادر قبر میں بے چین تھی، جو زبان حال سے گویا ہوئی، گویا اس قبر سے آئی صدا، فڑفڑاتا ہے دل میرا اے یوسفا، آن پوچھوں کس طرح آنسو تیرے، کس طرح سینے سے چمٹا لوں تجھے، زندہ ہوتی میں اگر جھگڑتی تیرے باپ سے جا کر، سوتیلوں کے ہاتھوں میں کیوں دیا، کیوں جگر راحیل کا چھلنی کیا۔ اتنے میں قافلے کے لوگ کچھ دور نکل گئے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں حضرت راحیل کی قبر پر بیٹھے آنسو ہی بہا رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھیے جب قافلے کے ایک غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو اللہ پاک نے کیسے انہیں سبق سکھایا۔ اس پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل شاہین شفیق کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والے پارٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔